بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم مسئلے پر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے، ہر مسلمان کو روزانہ اور ہر مسئلے میں دین کے پیش آنے والی بات ہے اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو فالو کریں یا جو ہے ہم کسی امام کی بات کو سنیں یا جو ہے کسی عالم کی بات کو سن کر ان کی پیروی کریں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگوں میں اور اسی طرح نیو جنریشن نوجوانوں میں یہ بات عام طور پر لوگوں میں چلتی اور عام لوگوں کے درمیان میں بات ہوتی رہتی ہے اور اس پر ڈسکس ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے اس سلسلے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن اور سنت اصل چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو مضبوطی کے ساتھ۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اب لوگوں کو بعض یہ بات کہہ کر ورغلاتے ہیں، ان کا ذہن بھٹکاتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے کسی امام کی بات مان رہے ہو اور کسی عالم کی بات مان کر چل رہے ہو، قرآن میں اس طرح ہے اور حدیث میں اس طرح ہے، نماز کے مسائل ہوں یا کوئی اور بات۔ تو آپ حضرات کے سامنے مختصر یہ بات ہم سمجھا دیں کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جو مختلف ہیں، بعض کا معنی یہ ہے اور بعض کا معنی یہ ہے۔ آپ جس طرح قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے اردو یا انگریزی یا کسی بھی زبان میں، تو آپ بہت سی جگہ پائیں گے کہ جو ہے اس آیت میں یہ حکم ہے اور اس آیت میں یہ حکم ہے۔ آدمی جہاں جو ہے قرآن اور حدیث کے مفہوم کو سمجھنے میں تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، وہاں اسے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو آسان مسائل ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، واقعات ہیں، وعظ و نصیحت ہے، ان سب میں عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں تو وہ جو ہے سمجھنا آسان ہے۔ لیکن جہاں پر گہرائی ضروری ہوتی ہے، جہاں پر مسائل کو استنباط کرنا ہوتا ہے، تو اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہاں پر صاف بتایا کیوں نہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو دین کی سمجھ یعنی فقہ، دین کے خلاصے کو حاصل کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور جو ہے ان کی قوم کو جب وہ ان کے پاس پوچھنے کے لیے آئے، اذا رجعوا الیہ، کوئی مسائل پوچھنے کے لیے آئے، کوئی اپنے عقائد کے بارے میں جاننے کے لیے آئے، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی حدیث اور قرآن کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تب وہ آئیں تو ان کو ڈرائیں، یعنی اللہ رب العزت کے احکام پر ان کو لائیں۔ تو یہ آیت صاف ہے کہ کچھ لوگ اہل علم ہیں اور کچھ جو ہے علم والے نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یمن کی طرف بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بِمَ تَقْضِي، یا معاذ تم کس طرح سے فیصلہ کرو گے لوگوں کے درمیان، تم کیسے ان کو مسائل سمجھاؤ گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا میں کتاب اللہ سے مسائل سمجھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں صاف صاف واضح مسئلہ وہ نہ ملے، تو حضرت معاذ نے فرمایا فَبِسُنَّةِ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی حدیث میں، اللہ کے رسول کی سنت میں وہ اس کو تلاش کروں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے سوال کیا، فَإِن لَمْ تَجِدْ، صاف صاف واضح مسئلہ قرآن میں اور حدیث میں نہ ملے تو اب تم کیا کرو گے اور کس کے ذریعے سے لوگوں کو بات سمجھاؤ گے؟ تو وہاں پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتہد برأیی، میں جو ہے وہ عقل و فہم جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مجھے ملی ہے اور صحبت رسول سے مجھے ملی ہے، میں اس فہم کی بنیاد پر قرآن اور سنت میں غور و فکر کروں گا اور پھر مسئلہ بتاؤں گا۔ اور جو لوگ یہاں پر کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کافی ہے، اور وہ سنت رسول اللہ کا بھی لفظ استعمال نہیں کرتے، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور حدیث کافی ہے۔
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حدیث کے الفاظ پر، حدیث پر چلنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حدیث اور قرآن کے خلاصے یعنی سنت پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر تم کو چلنا لازم ہے۔ اس حدیث میں بھی لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، وہ حدیثی نہیں فرمایا بلکہ وہ سنتی فرمایا۔ تو سنت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل ہے، جو ہے منسوخ کے بعد، منسوخ جو احادیث ہیں اس کے بعد، یا جو ہے رد و بدل کے بعد، یعنی ترجیح کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل باقی رہ گیا اس پر صحابہ نے عمل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضبوطی سے قائم کر دیا، ایسی سنت پر عمل کرنا ہم مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرو، اور یہ بھی بات فرمائی وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی چلنا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عضو علیہا تمسکو بہا عضو علیہا بالنواجذ۔ دیکھیے اب اگر کوئی سوال کرے حدیث کے بعد کسی کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد خلفائے سنت کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ بتلا دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین یا وسنت الخلفاء الراشدین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر اور آگے تاکید کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، تمسکو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ، داڑوں کی، یعنی نواجذ کہتے ہیں داڑوں کو جو مضبوطی کے ساتھ، جس میں بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، نواجذ کے ساتھ اس کو پکڑو، یعنی مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ تاکید بیان فرمائی۔ تو معلوم ہوا ہم کو قرآن و سنت کو جہاں سمجھ میں نہ آئے ان چیزوں میں ہم کو ائمہ کو مقتدا یعنی پیشوا بنا کر ان کے پیچھے ہم کو چلنا ضروری ہوگا، جیسا کہ اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تم نہیں جانتے تو تم کو ضروری ہے کہ تم جاننے والوں کے پاس علم حاصل کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ایک عورت آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک مسئلہ بیان فرمایا، اور انہوں نے پوچھا کہ میں اگر اگلی مرتبہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْتَدَوْا، یہاں پر اقتداء کا حکم دیا اور فرمایا کہ میرے بعد تم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا جن چیزوں کا علم ہم کو نہیں ہوتا یا قرآن و سنت میں واضح نہیں ہے، اس میں ہم کو پیروی کرنا چاہیے، ان کی اقتداء کرنا ضروری ہوگا، ان کی بات ماننی ضروری ہوگی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں یا تو مجتہد ہوتا ہے یا تو مقتدی ہوتا ہے، یا تو خود اس کو جو ہے پڑھنا آنا چاہیے، قرآن و سنت کو معلوم کرنا اس کو خود آنا چاہیے، اگر وہ خود سے جان کر عمل نہیں کر سکتا تو جو جانتے ہیں ان کی بات کو مان کر چلنا چاہیے، ان دو کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ عام لوگ جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کسی کا کام کاج ہے، کھیتی باڑی کا ہے، اب یہ آدمی آئے اور جو ہے وضو کے مسائل اور اسی طرح نماز کے مسائل قرآن کریم سے ڈھونڈنا شروع کرے تو اس کی تو زندگی گزر جائے گی ایک مسئلے پر تحقیق کرتے ہوئے کہ وضو کیا ہے، وضو کسے کہتے ہیں، اور صلاۃ یعنی نماز کیا ہے، نماز کسے کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے آدمی کو کہ ان چیزوں میں جن چیزوں کا علم اسے نہیں ہے، بڑوں سے، علماء سے پوچھ کر عمل کرے۔ تو آج یہ لوگوں میں جو گمراہی چل رہی ہے اس کا واحد علاج ہے کہ جہاں آدمی جو ہے علم میں اپنے آپ کو جو ہے کم سمجھے، جس کا علم وہاں پر اس کو جو ہے
بتلا دے کہ یہاں یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ضروری ہے کہ اپنے بڑوں سے جو ہے معلوم کرے، علم والوں کے پاس جائے، ان سے معلوم کر لے، ورنہ آدمی ایسے وقت میں گمراہ ہو جاتا ہے، اسے ضد جو ہے یہ بات گوارا نہیں کرواتی کہ وہ کسی اور کے پاس جا کر جو ہے بات پوچھے، اور شیطان اس کو اس وقت بہکا دیتا ہے کہ تم خود سمجھ سکتے ہو، تو آدمی وہاں پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی کو ان مسائل میں جو روزانہ کے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے جہاں پر اس کو بات سمجھ میں نہ آئے، اپنے بڑوں سے، علماء سے ضرور مشورہ کرے۔ اس سے پہلے ہماری ایک کلپ جو ہے ہمارے چینل میں آ گئی ہے کہ ہم کس کو فالو کریں، دونوں آدمی صحیح بول رہے ہوں تو ہم کس کو فالو کریں، وہ کلپ آپ دیکھیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو اور بھی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ مل جائے گا کہ ہم کس کی بات کو مانیں۔ يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على